محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم منتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صلوات. صاحبان ایمان، بچاؤ اپنے آپ کو معصیت خدا سے. اور سوچو کہ کل کے لیے کیا کچھ آگے بھیجا ہے. پھر حکم ہے بچاؤ اپنے آپ کو معصیت الہی سے. اور یاد رکھو ان اللہ خبیر بما تعملون. جو کچھ بھی عمل انجام دیتے ہو وہ ذات بڑی باخبر ہے، خبیر ہے وہ ذات. اس لیے مومن کی تکلیف بعد از ایمان اپنے آپ کو بچانا اس ذات کی نافرمانی سے. اس کا لازمہ ہے پرہیزگاری. معصیت خدا سے جو انسان اپنے آپ کو بچا لے گا وہ پرہیزگار بن جائے گا، متقی بن جائے گا. والعاقبۃ للمتقین، اور خوبصورت انجام ہے صاحب تقوی کا. اس لیے یہ چند روز جو خداوند عالم نے ہمیں زندگی بعنوان امانت عطا فرمائی ہے، اس میں یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی مانیں اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ ہدف ہے. اور معصوم ہستیوں نے عملی طور پر ہمیں
اسی چیز کی طرف عمل کر کے، اس ذات کی اطاعت کر کے ہمیں عملاً ارشاد فرمایا ہے کہ نجات بندگی میں ہے۔ اصل میں یہ ہماری غفلت اور نافرمانی کی طرف اقدام، جرأت، یہ سب نتیجہ اس چیز کا ہے کہ ہم نے اس ذات کو پہچانا نہیں، جس ہستی نے جتنا پہچانا ہے وہ اتنا ہی اس ذات کا مطیع ہے۔ معرفت کی جتنی منازل ہیں، اطاعت میں ترقی انہی منازل کے تحت ہے۔ جتنا، چونکہ قرآن نے واضح کہا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خشیت الہی اسی کے قلب میں ہے جو اس ذات کو پہچانتا ہے۔ جتنا پہچانتا ہے اتنا ہی خاضع ہے، اتنا ہی خشوع قلبی کا وہ مالک ہے، جتنا اس ذات کو وہ پہچانتا ہے۔ اگر ہم میں بھی خدا توفیق ہمیں دے، ایک تو اس ذات کی معرفت، اور دوسرا گناہ سے نفرت، کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی، یہاں تک معصوم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو معطر کرو استغفار کے ساتھ، ورنہ گناہوں کی بدبو تمہیں ہلاک کر دے گی۔ حدیث ہے، متن روایت ہے جس کا ترجمہ کیا۔ ہم لوگ، ہمیں تو بدبو آتی ہی نہیں، حقیقت ہے، جتنی برائیاں کریں ہمیں بدبو نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم گناہوں کے گٹر میں غرق۔ جس آدمی کا کام ہی گندگی کے ساتھ ہے، گٹر صاف کرتا ہے، اسے گٹر کی بدبو نہیں آتی، اسے آتی ہے کہ جو کسی باغ سے آیا ہو، وہ وہاں سے گزرے گا، فوراً اس کے مشام تک اس کی بدبو پہنچے گی۔ لیکن جس کا کام ہی گٹر صاف کرنا ہے، اصلاً اسے بدبو نہیں آتی۔ ہم جو نافرمانی الہی میں غرق ہیں، ہمیں گناہ سے کس طرح بدبو آئے، لیکن وہ جو طیب اور طاہر ہیں، کوئی بھی گناہ کرے اس کی بدبو سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا، یا ابن رسول اللہ، صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
اللہم صل علی محمد و آل محمد. کہ یہ ملائکہ جو معصوم ہیں تیری اور میری ہر حرکت کو لکھتے ہیں. اچھائیاں ہوں تو فوراً لکھنے کا حکم ہے، اور اگر برائی ہو تو پھر حکم ہوتا ہے تھوڑا تاخیر، شاید توبہ کر لے. لیکن ایک حدیث ہے کہ نیت المومن خیر من عملے. عام سنیے ہم نے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یا مومن جب نیکی کا قصد بھی کرتا ہے تو نیکی لکھی جاتی ہے، عمل تو بعد والا مسئلہ ہے. سوال کرتا ہے سائل، مولا یہ جو مومن نیکی کی نیت کرتا ہے اس کو یہ فرشتہ کس طرح جان لیتا ہے؟ عمل کو تو لکھے، اس کے سامنے ہے. نیت کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، اور وہ بھی نیکی ہے، اس کو بھی اس نے لکھنا ہے. تو یہ کیسے؟ معصوم نے فرمایا جب مومن نیکی کی نیت کرتا ہے اس نیت کی وجہ سے اس کے اندر سے اتنی خوشبو نکلتی ہے کہ فرشتے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کون سی نیکی کی نیت کی. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ہر پھول کی خوشبو علیحدہ ہے، چنبیلی کی اور خوشبو ہے، گلاب کی اور خوشبو ہے، نرگس کی اور خوشبو ہے. جس طرح خوشبوئیں مختلف ہیں بدبوؤں کی بھی یہی حالت ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ہر گناہ کی بدبو علیحدہ، لیکن اس کے سونگھنے کے لیے خاص مشام چاہیے. تجھے اور مجھے وہ بدبو نہیں آتی، اسے آتی ہے جو خوشبوؤں میں رہتا ہے. تو ہم کیا کریں؟ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے. تب معصوم نے فرمایا تیرے اختیار میں ہے گناہ کی بدبو کو عطر میں بدل دے. کیا کر؟ استغفار کر. اور پھر استغفار کی شرائط آپ جانتے ہیں کہ فقط استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ زبان پہ نہیں، اس کی سب شرائط پہ عمل کر کے پھر کہنا ہوگا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. عزم بالجازم کے آئندہ نہ، گزشتہ پہ پشیمانی، جو کی ہے غلطی اس کا تدارک، حرام خوری کی ہے تو اتنا گریا کہ یہ جو گوشت پوست حرام سے بنا ہے، مولے متقیان نے فرمایا یہ گل سڑ جائے تیرے رونے سے، پھر حلال سے نیا پیدا ہو اور پھر کہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. ہمارے ہاں استغفار زبان سے ہے، استغفر اللہ بھی نہیں آتا، استغفر اللہ کہنے پہ مطمئن ہے. اور پھر توبہ بھی کیا ہوتی ہے؟ کانوں کو پکڑ لیا اور توبہ. نہیں میرے بھائی،